السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزہ کیا ہے ٹوٹنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے ایک روزہ تھا تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کو 60 دن تک لگاتار متواتر روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ کا بیچ میں چھوٹ جاتا ہے 60 روزوں میں تو آپ کو پھر سے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ 60 مسکینوں کو جو ہے صبح شام کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں یا ایک مسکین کو 60 دن بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اگر قضا تو صرف آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی، مطلب کسی کو یہ گمان ہو گیا کہ ابھی صبح صادق کیا شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کھایا یا پیا یا جمع کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق کیا ہے صبح ہو چکی ہے، یعنی سورج صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا اور صرف قضا لازم ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ صبح صادق کیا ہے نہیں ہوئی ہے یا ہو گئی ہے اور آپ نے کیا ہے کھا لیا یا پی لیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ صبح تو ہو چکی ہے، تو ان سب صورتوں میں روزہ تو نہیں ہوا لیکن آپ کو قضا لازم ہے، آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی، یعنی کسی نے آپ کو دھمکی دے دی کہ اگر تو نے کھایا یا پیا، اگر کیا دیا، اگر تو نے روزہ نہ توڑا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، یہ کسی نے اگر آپ کو دھمکی دی، اب اس میں کیا کرنا پڑے گا اگر اکراہ شرعی پایا گیا؟ اکراہ شرعی کیا ہوا؟ اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہو اکراہ شرعی تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ کسی نے دھمکی دی تو روزہ نہیں توڑے گا تو میں تمہیں مار دوں گا، تو اگر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہوا تو صرف قضا لازم ہے، صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب مسئلہ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا قے ہوئی یعنی پلٹی ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب اس گمان پر بھی قصداً کھایا پیا تو صرف قضا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کیا ہوا، جس سے مان رہی کسی نے بھول کر کھا لیا یا کوئی چیز کیا ہے پی لی، ٹھیک ہے، اور کیا گمان ہوا کہ اب تو اس سے کیا روزہ جاتا رہا اور اس نے کیا بھول کر، ٹھیک ہے، قصداً، ٹھیک ہے، کھایا پیا تو صرف اس کی قضا فرض ہے، ٹھیک ہے، بھول کر کھانے پینے پہ پھر گمان ہو جائے گا اس سے کہ ہاں میرا روزہ تو جاتا رہا، ٹھیک ہے، میرا روزہ تو جاتا رہا، یہ سب چیزیں ہو گئی، کھا لیا یا پی لیا، جمع ہو گیا، انزال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس کی جو ہے صرف قضا فرض ہے اگر اس نے کھا لیا، ٹھیک ہے، یا پی لیا یہ گمان کرنے پر۔ مسئلہ کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی کیا ہے جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائے یا پتھر کنکر مٹی روئی کاغذ گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ یا روزے کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی اور دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، کھانے بعد نیت کھا لیا، یا روزے کی نیت تھی مگر روزے رمضان کی نیت نہ تھی، یا حلق میں مینا کی کیا ہے بوند یا اولا جا رہا ہے، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل لیا، یا بہت چھوٹی کیا ہے لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہ تھی، یا مردہ سے یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جمع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کے ہونٹ چوسے، یا عورت کا بدن چھوا، اگرچہ کپڑا کیا ہے حائل تھا، یعنی حائل بیچ میں تھا، ہے نا، ان سب صورتوں میں بیچ میں تھا، مگر پھر بھی بدن کی گرمی معلوم ہوتی ہو اور ان صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی، یا معاشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، ٹھیک ہے، صحبت سے انزال ہو گیا، یا کیا ہے ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ کیا ہے توڑ دیا، چاہے وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا عورت روزہ دار کیا ہے روزہ دار سو رہی تھی، ٹھیک ہے،
سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزے کی نیت کر لی تھی، پھر پاگل ہو گئی، اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یہ گمان کر کے کہ سورج ڈوب گیا، ٹھیک ہے، افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخص نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا، اور دو شخص نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے، اس پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ڈوبا نہ تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے یہ جو میں چیزیں بتائی ہیں، انزال ہو گیا، یہ جمع کر لیا، ٹھیک ہے، ہاتھ سے منی نکالی، ٹھیک ہے، وطی کی گئی، ٹھیک ہے، کسی نے روزہ رکھا، پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان سب صورتوں میں صرف کیا ہے، صرف آپ کو جو ہے قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ نے افطار کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگا کہ سورج ڈوب چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورج ڈوبا نہ تھا اور آپ نے افطار بھی کر لی، اور دو لوگوں نے شہادت دی کہ کیا ہے، دو لوگوں نے شہادت کیا دی کہ سورج کیا ڈوب چکا ہے، اور دو لوگوں نے شہادت کیا دی دوسرے لوگوں نے کہ سورج نہیں ڈوبا ہے، اور بعد میں پتہ لگا کہ ہاں سورج ڈوب چکا ہے، تو ان سب صورتوں میں صرف کیا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، ٹھیک ہے، ان سب صورتوں میں کیا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، اور پاگل کو ہوش ہو گیا، بیمار تھا، اچھا ہو گیا، جس کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے جبراً کسی نے توڑوا دیا یا غلطی سے پانی وغیرہ کچھ حلق میں چلا گیا، اس سے کیا ہے، ٹوٹ گیا، یا رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی طرح گزارنا واجب ہے، اور اس دن کی قضا بھی لازم ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا اس پر، یا کافر تھا مسلمان ہوا اس پر، اس دن کی قضا تو واجب نہیں، البتہ باقی دن روزے دار کی طرح گزارنا انہیں واجب ہے۔ مطلب یہ سمجھ میں آئی آپ کے، میں نے یہ کیا بتایا آپ کو، کسی نے جو ہے یہاں سے دیکھیے، کسی نے اقامت کی، ٹھیک ہے، یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، پاگل کو ہوش آ گیا، یا بیمار تھا تو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں نے کیا بتایا کہ حیض و نفاس والی اگر پاک ہو گئی، پاگل کو اگر ہوش آ گیا، بیمار سے اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کسی نے روزہ توڑوا دیا، یا پانی وغیرہ حلق میں چلا گیا، یا رات سمجھ کے سحری کر لی، ٹھیک ہے، اور لیکن سحری کا وقت نہیں تھا، غروب آفتاب سمجھ کے جو ہے افطار کر لیا، تو جو دن باقی رہے گا اب اس میں کیا ہے، روزے کی طرح رہے گا، لیکن جو قضا ہے روزے کی وہ اس پہ واجب ہو جائے گی، مطلب کہ اس کو جو ہے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یہ چیز سمجھ میں آئی؟ بالغ ہونے پر، کافر مسلمان ہونے پر اس دن کا تو روزہ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، قضا واجب نہیں، لیکن جو باقی دن ہے وہ کیا ہے، روزے کی طرح گزارنا واجب ہو جائے گا اس پر، ٹھیک ہے۔ اب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر اس کو پڑھوائیں۔ مطلب کہنے مطلب یہ ہے، کسی بچے کی عمر 10 سال کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں روزہ رکھنے کی کیا ہے، طاقت ہے پوری، ٹھیک ہے، اسے روزہ رکھوایا جائے، ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھے گا تو اس کو ماریں، ٹھیک ہے، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں، ٹھیک ہے، قضا کو اگر پوری طاقت دیکھی اور روزہ اس نے توڑ دیا تو اس کو قضا کا حکم نہ دیں، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں، اگر نماز نے توڑ دی تو اس سے پھر پڑھوائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے، صبح صادق سے پہلے جمعہ مشغول تھا، صبح صادق سے پہلے تھا،
صبح صادق شروع ہوتے ہی فوراً کیا ہے جدا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا کیا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ مطلب مثلا کوئی انسان مباشرت فاحشہ میں تھا یا جماع میں تھا، ٹھیک ہے، صحبت میں تھا، تو اگر صبح صادق سے شروع ہونے سے پہلے اگر الگ ہو گیا تو کیا ہے، ٹھیک ہے، صبح صادق تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اسی میں مشغول رہا تو اس پہ کیا ہے، قضا کیا ہے، واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ مطلب 60 لوگ کھانا کھلانا، اگر ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ورنہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ اب بھول کر جماع مشغول ہوا، یاد آنے پر فوراً الگ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت میں رہا تو قضا کیا واجب ہے، کفارہ نہیں، تو بتا دیا میں نے، یہی تھا مسئلہ۔ اس میں کیا ہے، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے مطلب یہ ہے، اگر میت کے روزے قضا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، قضا ہو گئے تھے تو اس کا جو ولی ہے اس کی طرف سے فدیہ دے، ٹھیک ہے، اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دے، ٹھیک ہے، روزے کی عوض۔ اور اگر جب کہ میت نے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے۔ اگر یعنی جب کہ میت نے وصیت کی، میرے روزے رکھ لینا، ٹھیک ہے، میرے قضا کر لینا، تو اگر اس نے مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر اگر نہیں چھوڑا ہے تو ولی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا ہے، قضا کرے، ٹھیک ہے، اگر کر دے تو بہتر ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، ہم نے کیا کیا چیز دیکھی آج اس ویڈیو میں، کہ روزہ ٹوٹنے کی وہ صورت ہے جس سے صرف قضا لازم ہوگی، نہ کفارہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے دیکھیں گے، یعنی روزہ توڑنے کی ان صورتوں کو، جن میں کفارہ بھی لازم ہے، یعنی آپ کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے بات کریں گے روزے سے متعلق۔ السلام علیکم۔